السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم حضرات، خیر مقدم ہے آپ کا مدرسہ تربیت المسلمات نسواں میں۔ مرحبا امہات الغد، کل کی مائیں، آپ کا استقبال ہے، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ لتبلون في أموالكم وأنفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 185 اور 186 کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ، اور بے شک تم کو سب کو بدلہ دیا جائے گا۔ اجورکم، تمہاری اجرت دی جائے گی، تمہارا بدلہ دیا جائے گا۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن، اور قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تمہارے اعمال کا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا۔ فمن زحزح عن النار، جو شخص، جو کوئی بھی آگ سے بچا لیا گیا، یعنی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ وادخل الجنۃ فقد فاز، اور جنت میں داخل کیا گیا، باغات میں داخل کیا گیا۔ فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو جائے گا، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مسلمانوں، تمہیں اپنے اموال اور اپنی جانوں میں آزمائش پیش آ کے رہے گی۔ لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، سن لو مسلمانوں، تمہیں اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں آزمائش آ کے رہے گی۔ لَتُبْلَؤُنَّ، تم سب آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تمہیں ان لوگوں سے، تم سے پہلے جو کتاب دیے گئے تھے، اہل کتاب دیے گئے تھے، اور ان لوگوں سے بھی آزمائش میں ہوئی تھی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تمہیں ان لوگوں سے جو تم سے پہلے اہل کتاب، یعنی یہودی لوگ، اور مشرکین جو شرک کرتے ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا،
تم کو بہت زیادہ تکلیف دیں گے، مشرکین سے بھی بہت تکلیف دہ بات سننا ہوں گی، تمہیں یہودیوں سے اور مشرکین سے بہت تکلیف دہ باتیں سننی ہوں گی۔ صرف مالوں اور جانوں سے آزمائش نہیں ہوگی، بلکہ یہودیوں سے اور مشرکوں سے بہت تکلیف دہ باتیں سننی ہوں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بلا شبہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت سے مراد یہ ہے کہ ہر موت تو ہر ایک کو آ کے رہے گی، چاہے وہ اللہ کے ماننے والا ہو، چاہے اللہ کو نہیں ماننے والا ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے حق پرست ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، موت سب کو آ کے رہے گی۔ قیامت کے دن ان یہودیوں کو ان کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ ایک حدیث میں ہے من مات فقد قامت قیامتہ، یعنی جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ من مات فقد قامت قیامتہ، یعنی جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اس لحاظ سے عذاب و ثواب مرنے کے ساتھ ہی عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے، اور کامیابی کا معیار یہ نہیں کہ انسان دوزخ کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اس آیت میں ان متصوفین کا رد موجود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ دوزخ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور نہ جنت کی طلب رکھنی چاہیے، بلکہ محض اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھ کر اس کی عبادت کرنا چاہیے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے قبر کے عذاب اور دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے پناہ مانگا کرتے تھے، جبکہ ان کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف تھے، اور جنت کے لیے دعا فرماتے تھے۔ غور کریے، دنیا میں کسی پر نعمتوں کی بارش ہونا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ وہ حق پر ہے اور اللہ کے ہاں مقبول بندہ ہے۔ دنیا میں اگر کوئی مالدار ہے، اس کے اوپر بارشیں ہو رہی ہے، بنگلوں کی، گاڑیوں کی، مال و دولت کی، باغات کی، کھیت کھلیان، جانور، ان ساری چیزوں کی، تو یہ مطلب نہیں ہوا۔ غرض کہنے کی یہ ہے کہ دنیا میں نعمتوں کی بارش ہونا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ وہ حق پر ہے اور اللہ کے ہاں مقبول بندہ ہے۔ اسی طرح کسی مصائب و مشکلات میں مبتلا ہونا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس سے ناراض ہے یا وہ باطل پر ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بہت زیادہ شدید بیمار ہو، مالی تنگی کی آزمائش میں مبتلا ہو، رہنے کے لیے اچھا گھر نہ ہو، لوگ اسے پسند نہ کر رہے ہوں، مقدمات، پولیس، گرفتاری، جیل اور بہت سارے مصائب میں، یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ آدمی غلط ہے، بلکہ یہ بسا اوقات آخری نتائج جو ہے اس کے برعکس ہو جاتے ہیں، اس کے اپوز ہو جاتے ہیں، الٹا ہو جاتا ہے۔ لہذا کسی کو اس دھوکے میں نہ رہنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اچھائی بھی دھوکہ ہے، برائی بھی دھوکہ ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی عارضی بہار اور ظاہری زیب و زینت میں اتنی کشش اور اتنا فریب ہے جس میں مگن ہو کر انسان بسا اوقات آخرت کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے انسان اور اس سے غافل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب موت آتی ہے تب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور مجھے پھر وہ افسوس کرتا ہے مجھے دنیا میں رہ کر کیا کرنا چاہیے تھا اور میں کیا کر رہا تھا۔ چنانچہ اسی مضمون کی ایک حدیث ہے کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، یعنی لوگ سوئے ہوئے ہیں، لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تب جاگ جائیں گے۔ یعنی دنیا میں جو لوگ جاگ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو استطاعت دی ہے، ہمت دی ہے، عقل دی ہے، شعور دی ہے، اور وہ غافل ہے، اور جب مریں گے تب ہوشیار ہو جائیں گے۔ یہ دنیا دھوکے کا پہلو، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیا ہر شخص کے لیے دارالامتحان ہے۔ اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزر رہی ہو یا تنگی میں، وہ خود صحت مند ہو یا بیمار ہو، عالم ہو یا جاہل ہو،
غرض کی انسان کی کوئی بھی حالت ہو وہ امتحانی دور سے گزر رہا ہے۔ اس امتحانی دور یا امتحانی پرچے کا آخری وقت اس کی موت ہوگی۔ موت کے ساتھ ہی اسے یہ از خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ اس امتحان میں کامیاب رہا یا ناکام۔ ساتھ ہی اس کی کامیابی اور ناکامی کے اس پر اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آخرت میں اس سے اس کے اعمال کے مطابق اچھا یا برا بدلہ ملے گا۔ اس لحاظ سے دنیا اور اس کی زندگی بلکہ اس کا ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے، اور ہر شخص کو اپنی زندگی کے لمحات کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ انتباہ کر کے مسلمانوں کو اسلام کی راہ میں پیش آنے والے مشکلات کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے، اور یہ آزمائش کے فوائد پہلے بتلائے جا چکے ہیں۔ مختصراً یہ ابتلا سے صبر و استقامت کی عادت پیدا ہوتی ہے، اخلاقی کمزوریوں کا علاج ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، اور مومنوں اور منافقوں میں امتیاز ہو جاتا ہے، فرق ہو جاتا ہے۔